الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محفل میں حاضر معزز بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 82 میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے سلسلے میں، اس کے ضمن میں حق کہنے اور آپ تمامی حاضرین و سامعین کو حق سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے کچھ معروضات پیش کروں، اس سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جس طرح میں پڑھوں آپ میرا ساتھ دیتے ہوئے درود و سلام کا نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، سبحان اللہ۔ آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ نہیں مگر رحمت عالم کے لیے، تو وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی کرم نوازی ہے، یہ ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کو اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جس پیغمبر کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعا کیا کرتے تھے، اس نبی کی امت میں، نبی محبوب کبریا کی امت میں اللہ نے ہم گنہگاروں کو پیدا فرمایا، اور آج ہم اسی نبی آخر الزماں
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میلاد مصطفیٰ کی محفل کے طور پر اور 12ویں ربیع النور کی شب میں یہاں جمع ہو کر سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرمائے۔ یہ وہ وقت ہے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس رات کے حصے میں بیٹھے ہیں اور اپنے نبی کا ذکر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں ہر وقت نبی کے گن گانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں دمِ واپسی تک، دمِ واپسی تک یعنی جب دنیا سے ہم واپس چلے جائیں، دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، محمد ممجد پکارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تیرے ہی جانب اشارہ کروں میں۔ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر دل میرا دو پارا کرے تو، یعنی جب میرا دل چیرا جائے تو اس میں اگر کچھ ملے تو ایک ٹکڑے پر، ایک حصے پر خدا ملے گا اور دوسرے پر محمد ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہمارے دلوں میں اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت رچی اور بسی ہونی چاہیے، یعنی ہمارا صرف ہم ظاہری طور پہ رنگے نہ ہو، صرف ہم ظاہری طور پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رنگے نہ ہو، بلکہ ہمارا باطن بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رچا بسا ہو۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ آل عمران کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، بغور سماعت فرمائے، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول۔ اللہ پیغمبروں سے عہد لے رہا ہے، وعدہ لے رہا ہے۔ کیا وعدہ لے رہا ہے؟ کہ میں تمہیں کتاب بھی دے رہا ہوں، میں تمہیں حکمت بھی دے رہا ہوں، یعنی علم حکمت، دانائی، سمجھداری دے رہا ہوں، علم اور حکمت دے رہا ہوں، اور اس کے بعد تمہارے پاس لائے تشریف وہ رسول، یعنی اس سے مراد کیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تمہارے پاس لائے وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، فرمائے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کر فرمانا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو وعدہ لے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ جب تمہیں میں کتاب دوں، حکمت دوں، تمہیں پیغمبر کا عہدہ دوں، اور پھر تمہارے پاس میرا پیغمبر آئے، میرا رسول آئے، یعنی نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آئے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اور وہ آئے تو کیا کریں گے؟ وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے، جو اللہ نے تمہیں دی ہے، جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، اس کی تصدیق کریں گے۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں بھی ان پر ایمان لانا ہے، تمہیں ضرور ان پر ایمان لانا ہے، اور ضرور ان کی مدد فرمانا ہے۔ گویا کہ پیغمبروں سے بھی اللہ وعدہ لے رہا ہے، تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء سے فرما رہا ہے کہ اب تم نے اقرار کر لیا، اس بات کو مان لیا، تو اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ یعنی
آدم نے بھی گواہی دی، اقرار کیا، ابراہیم نے بھی اقرار کیا، تو تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ تم تو ایک دوسرے پہ گواہ ہو گئے، میں بھی تم پر گواہ ہوں، یعنی تمہاری گواہی تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ میں بھی تم پر گواہ ہوں کہ تم نے اس بات کا اقرار کیا کہ نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم ان کی نبوت کو تسلیم کرو گے، تم ان کی رسالت کو تسلیم کرو گے، تم ان کی شریعت کو تسلیم کرو گے۔ گویا کہ تمہیں بھی شریعت دی گئی، تمہیں بھی کتابیں دی گئی، لیکن میرا محبوب آ جائے گا تو اب تم اپنی شریعت نہیں چلاؤ گے بلکہ میرے محبوب کی شریعت پہ چلو گے، میرے محبوب کی شریعت پہ چلو گے۔ دوسری آیت کریمہ میں آیت نمبر 42-82 میں اللہ فرماتا ہے تو جو کوئی اس کے بعد پھرے، یعنی جب اللہ نے وعدہ لے لیا، تصدیق کرا لی، گواہی کرا لی، خود بھی گواہ ہو گیا، تو اب اس کے بعد اگر کوئی پھرے تو وہی لوگ فاسق یعنی ایمان سے پھرنے والوں میں سے ہیں۔ اب وہ اگر کوئی اتنے تصدیق کے بعد، اقرار کے بعد، گواہی کے بعد، اگر اس کے باوجود بھی حضور کے آنے کے بعد اگر پھر جائے، حضور کو تسلیم نہ کرے، تو اللہ فرماتا ہے وہی لوگ ہیں جو ایمان سے پھرے ہوئے یعنی فاسق ہے، ایمان سے گھم گئے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ حضور اس زمانے میں نہیں آئیں گے جب آدم ہوں گے، حضور اس زمانے میں نہیں آئیں گے جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، حضور اس زمانے میں نہیں آئیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ ان سے اقرار کرا رہا ہے، پھر بھی اللہ ان سے تصدیق کرا رہا ہے، ان سے عہد لے رہا ہے کہ اگر آ جائے تو تم ان کی تسلیم کرو گے، ان کے رسالت کو مانو گے، ان کی شریعت کو مانو گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جانوں، حضور کا آنا یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ آپ کی دنیا میں آنے کا ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ نے اس وقت بھی پیغمبروں سے وعدہ لیا جب پیغمبر بھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو آپ کی پشت مبارک سے تمام انبیاء کی روحوں کو باہر نکالا۔ اللہ رب العزت نے اپنے قدرت سے انبیاء کی روحوں کو باہر نکالا اور ان سے اقرار لیا۔ اب انبیاء کی روحیں صرف انبیاء کی نہیں بلکہ ان کی پشتوں سے، ان کے امتیوں کی اور ان کے پشتوں سے، یعنی جو جیسے جس کے بعد پیدا ہونے والا تھا، جس کا باپ، جس کا بیٹا، جس کے بیٹے کا بیٹا ہونے والا تھا، گویا کہ تمام روحوں کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں کو نکال کر اللہ نے اس کا اقرار لیا۔ اب دنیا میں ہم آ گئے، اب آنے کے بعد کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، تو اللہ نے آگے کی آیت میں اس کو واضح کیا کہ اگر اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر کوئی اس بات سے پھرے، اس وعدے سے پھرے، تو وہ لوگ فاسقوں میں سے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے جانوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو یاد دلایا، اس وعدے کو یاد دلایا اور فرمایا کہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں وعدہ نہیں دیا گیا۔ اسی طرح اللہ نے اپنی ربوبیت کا بھی وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت بھی تمام آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک، اور جتنے علماء، جتنے عوام آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تھے، تمام کی روحوں کو دنیا اللہ نے وجود میں لایا اور ان کی روحوں سے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اب عالم ارواح میں سب نے اقرار کیا،
لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس کی جانچ ہو رہی ہے۔ اب ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا، جو تصدیق کی تھی، ہم اسے مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے۔ اب یہاں آنے کے بعد کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ اسی لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے کہ ان عہد کے بعد، ان وعدوں کے بعد اگر کوئی پھرتا ہے تو وہ لوگ گمراہ ہے، فاسقوں میں سے ہے، ایمان والے نہیں ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کی پیارے جانوں، قرآن پاک کی جس آیت کو اگر آپ پڑھو گے، جس حصے کو آپ تلاوت کرو گے، اس میں سرکار کے میلاد اور سرکار کی نعت ہی نظر آئے گی۔ اسی لیے عاشق رسول کیا خوب فرماتے ہیں، آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی قرآن پاک میں مدح و سرائی، حمد و ثنا کی ہے، سرکار کی تعریف بیان کی۔ اور جانتے ہو سرکار کے نام مبارک کی تعریف، سرکار کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نام میں بھی تعریف ہے۔ محمد کے معنی ہی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا۔ محمد، لفظ محمد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف کیا ہوتا ہے نا۔ لیکن دیکھو سر محمد ہے نا، کتنے حروف ہے اس میں؟ 4 حروف ہے، میم، ہا، میم، دال، ہے نا۔ میم ہا مہ، میم دال مد، محمد۔ محمد میں 4 حروف ہے، لیکن اگر 4 حروف میں سے ایک بھی کم کرو تو بھی وہ اللہ کے نبی کی تعریف ہے۔ میم کو ہٹا دو تو کیا بچے گا؟ ہا میم دال۔ ہا میم دال کا مطلب کیا ہوا؟ حمد، تعریف۔ حمد کے معنی بھی، محمد کے معنی تعریف کیا ہوا، حمد کے معنی تعریف۔ ہا کو گرا دو، بچے گا کیا؟ میم دال۔ میم دال کے مطلب مد، مد کے معنی بھی تعریف۔ کرے اہل دول تیری مد ہو رضا، نا کیا شعر ہے وہ؟ پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں میں کروں مد ہو اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں نانپارہ کا جو نواب تھا، کیونکہ نواب دولت مند ہوتے نا، تو دولت مند جو لوگ ہوتے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمارے قصیدے گائیں، لوگ ہماری بڑائی بیان کریں۔ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی کسی کو بھیجا گیا کہ تو آپ اتنے بہترین شاعر ہیں، اتنے بڑے دانشور ہیں، آپ نانپارہ کے نواب کے حق میں اس کی شان میں کوئی شعر لکھ دیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے آپ سے اور آپ کے لیے کچھ تحفے تحائف بھیجے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سرکار کی طرف